بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رسوم اور بدعات میں چند متفرق بدعات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدعات ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے عام جو بدعت ہے وہ ہے میلاد، 12 ربیع الاول پر جو کیا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حالات سے مسلمانوں کو مطلع کرنا، وہ حالات بتانا اسلام کا اہم ترین فرض ہے، اور ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑی خوشی اور فرحت کا باعث ہے۔ یہ خوشی کسی وقت اور جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ مگر اس زمانے میں رائج محفل میلاد کئی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، جبکہ یہ واضح کفر ہے جس کی حرمت قرآن کریم کی آیات اور فقہ کی عبارات سے ثابت ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ جو شخص کہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ جو شخص نکاح کے وقت کہے کہ میرے گواہ اللہ اور رسول ہیں تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس طرح محفل میلاد میں مٹھائی وغیرہ کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور خود محفل میلاد کو بھی واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی جائز کام کو بھی ضروری سمجھا جانے لگے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نیز میلاد کے لیے شریعت میں دن اور مہینہ کوئی تعین نہیں رکھتا، جبکہ اس دور میں اہل بدعت نے اپنی طرف سے یہ تعین بھی کر رکھی ہے، جو سراسر شریعت پر زائد ہے اور زیادتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا مفاسد کی بنا پر محفل میلاد قائم کرنا جائز نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 347، امداد المفتیین جلد 1 صفحہ 98، خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ 575 ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسری بدعت کیا ہے کہ بہت سارے درود و سلام مروج ہیں۔ بہت سارے درود، یہ درود پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ درود پڑھو یہ ہو جائے گا۔ تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس کے مقابلہ میں کسی اور کا خود ساختہ طریقہ نہ شریعت میں قابل قبول ہے اور نہ ہی اس میں اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تعلیم کا موقع ہے۔ ظاہر ہے جس طرح درود شریف کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے، اس میں اور مروجہ درود و سلام پڑھنے میں کوئی تعلق نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صلاۃ و سلام کا یہی مروجہ طریقہ درست ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کی تعلیم دیتے، جبکہ ایسا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے، اور من گھڑت چیزوں کو دین سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا بدعت ہے۔ غرض ہے کہ دور حاضر میں نماز جمعہ اور دوسرے اوقات میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ لوگوں میں رائج ہے، اس طرح اذان سے پہلے
جو طریقہ لوگوں میں رائج ہے اس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تبع تابعین، نہ تابعین رحمہم اللہ سے۔ مزید تفصیل کے لیے بخاری جلد اول صفحہ 477، احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 362 ملاحظہ فرمائیں۔ تیسری بدعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں میں مروج ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور تعظیم کا ایک مسنون طریقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کوئی شخص محب رسول نہیں بن سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کھڑا ہونا ناپسند تھا۔ مشکات جلد 2 صفحہ 403 میں یہ حدیث واضح طور پر موجود ہے۔ بس اگر تعظیم کا یہ طریقہ مستحسن ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور اسے اپنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہ فرماتے۔ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہونا ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف منقول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکرے پر کھڑا ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مزید تفصیل کے لیے خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ 550 ملاحظہ فرمائیں۔ چوتھی بدعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے معاشرے میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اذان و اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جانے پر انگوٹھے چومنے کا کسی بھی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تمام روایات کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے اور اس کو مسنون سمجھنا بدعت کہا ہے۔ آج کل اہل بدعت اسے مسنت سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھتے ہیں اور انگوٹھے نہ چومنے والوں کو ملامت کرتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 189 صفحہ 189 ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔